صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے، صحبت الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان سیدنا وسندنا وحبیبنا ونبینا ومولانا محمدا عبده ورسولہ وصلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد۔ باب ای الاسلام افضل۔ حدثنا سعید بن یحیی بن سعید الاموی القرشی قال حدثنا ابی قال حدثنا ابو بردۃ بن عبد اللہ بن ابی بردۃ عن ابی بردۃ عن ابی موسیٰ قال قالوا یا رسول اللہ ای الاسلام افضل قال من سلم المسلمون من لسانه ويده۔ باب اطعام الطعام من الاسلام۔ قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن ابي الخير عن عبد الله بن عمرو وان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الاسلام خير قال تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف۔ الحمدللہ ہماری درس حدیث کی مجلس چل رہی ہے۔ گزشتہ جو مجلس گزری ہے اس میں کامل درجے کا مسلمان کس کو کہتے ہیں اور اس کے اندر کیا چیزیں ضروری ہیں، یہ بات گزشتہ مجلس میں گزری تھی کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، کہ کامل ایمان والا وہ ہے جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ اس کے اوپر بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آئی تھیں۔ اب جو ہے دو حدیثیں میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہیں اور دونوں کا الگ الگ باب حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باندھ رہے ہیں۔ ایک باب ای الاسلام افضل، کون سا اسلام بہتر ہے، اور ایک باب اطعام الطعام من الاسلام، بھوکے کو کھانا کھلانا اسلام کے اندر بہت ہی بہترین عمل ہے۔ تو یہ دو باب اور اسی کے تعلق سے دونوں بابوں میں دو حدیثیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ پہلی حدیث ای الاسلام افضل، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب باندھ رہے ہیں کہ یہ ای الاسلام افضل حدیث کا ہی ایک ٹکڑا ہے۔ یہی الفاظ جو ہے حدیث کے اندر موجود ہیں۔ ان ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ انہ قال قالوا یا رسول اللہ ای الاسلام افضل، کہ کون سا اسلام افضل ہے؟ قال، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، من سلم المسلمون من لسانه ویده، وہ مسلمان جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ یہاں سوال کیا ہو رہا ہے؟ صحابہ سوال کر رہے ہیں اور حدیث کے اندر فرمایا جا رہا ہے کہ ان ابی موسیٰ قال، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں، قالوا، ہم لوگوں نے پوچھا، مطلب کیا ہے؟ صحابہ کی ایک جماعت نے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔ قالوا جو ہے وہ جمع کا صیغہ ہے، قال اگر آئے تو واحد کا صیغہ بنتا ہے، یعنی کہ یہ آدمی کہہ رہا ہے۔ قالوا اگر آ جائے تو بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں، بہت سارے لوگ سوال کر رہے ہیں۔ تو یہاں جو ہے راوی حدیث کے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ انہوں نے فرمایا کہ ہم لوگوں نے قالوا یا رسول اللہ، ہم لوگوں نے اللہ کے رسول سے پوچھا۔ اب یہاں جو ہے ایک بات
ذہن میں رکھنے کی ہے، جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا بھیجنا مسلمان کے اوپر ضروری ہے۔ یہاں تک کہ بعض کتابوں کے اندر ہمارے اکابرین کا فرمان موجود ہے کہ ایک مجلس میں اگر کئی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ رہا ہے تو اس میں سے ایک مرتبہ، کم سے کم ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود کا بھیجنا مسلمان پر واجب ہے۔ لیکن یہاں جو ہے یا رسول اللہ یہ الفاظ آ رہے ہیں تو اس کے اوپر جو ہے فرمایا جا رہا ہے جہاں کہیں بھی حدیث کے اندر یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، یا محمد اس طرح کے الفاظ آئیں تو مسلمان کے اوپر ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے کہ مسلمان جو ہے ان کلمات کو سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مخاطب خطاب ہو رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی جو ہے سوال کر رہا ہے۔ تو ہمارے اکابر فرماتے ہیں اور حدیث کا جو ہے ایک اصول یہ ہے کہ جہاں حدیث کے اندر یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا محمد اس طرح کے الفاظ آئیں تو اگر مسلمان درود نہ بھی بھیجے تو مسلمان گنہگار نہیں ہوگا، اور اس طرح کے الفاظ کے اوپر درود کا بھیجنا بھی مسلمان کے اوپر ضروری نہیں۔ مسلمان کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کہاں درود بھیجنا ضروری ہے؟ جہاں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مکمل طریقے سے آ جائے، محمد آ جائے، یا اسی طریقے سے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح کے مکمل الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ آئیں تو اس کے اوپر جو ہے مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر درود بھیجے۔ لیکن جہاں کہیں مخاطب کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا محمد، تو مسلمان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ مسلمان جو ہے وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر درود بھیجے۔ اگر نہیں بھی بھیجے گا تو گناہ نہیں ہوگا۔ اب اس کے بعد جو ہے اصل چیز جہاں ہمیں اشکال ہوتا ہے وہ حدیث کا ایک ٹکڑا ہے، ای الاسلام افضل۔ حضرات صحابہ پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کون سا اسلام بہتر ہے، کون سا اسلام افضل ہے؟ اب یہاں جو ہے ہمارے ذہنوں میں بات آ سکتی ہے کہ بھئی اسلام ہے ہی ایک ہی مذہب۔ اب صحابہ کا سوال کس انداز سے ہو رہا ہے کہ صحابہ کیوں اس طرح کے الفاظ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر رہے ہیں، اللہ کے نبی سے پوچھ رہے ہیں کہ کون سا اسلام افضل ہے؟ تو اس کا جواب محدثین یہ دیتے ہیں کہ یہاں حضرات صحابہ جو پوچھ رہے ہیں کون سا اسلام افضل ہے، تو مطلب کیا ہے؟ اسلام کو حضرات صحابہ نہیں پوچھ رہے ہیں بلکہ اعمال اسلام کو پوچھ رہے ہیں، اسلام کے اعمال کو پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی اسلام کے اندر جو اعمال ہیں ان اعمال میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ کیوں؟ اس وجہ سے کہ بعض مرتبہ سوال کرنے والے کا سوال دیکھ سن کر ہی اس کا جواب سمجھ میں آ جاتا ہے، اور بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے جواب سن کر آدمی اندازہ لگا لیتا ہے کہ سوال کس طرح کا ہوا ہے، سوال کا طریقہ یہ ہوا تھا تو اس لیے جواب اس طرح کا دیا جا رہا ہے۔ اگر وہ آدمی سوال نہ بھی سنے، صرف جواب سن رہا ہے تو جواب سن کر آدمی اندازہ لگا لیتا ہے کہ اس طرح کا سوال ہوا تھا تو اس وجہ سے یہ جواب دیا جا رہا ہے۔ تو یہاں جو سوال ہو رہا ہے یہ سوال اسلام بذات خود اسلام کے تعلق سے نہیں، اعمال اسلام کے تعلق سے، یعنی اسلام کے جو اعمال ہیں جن کے اوپر عمل کرنا مسلمان کے لیے ضروری ہے ان اعمال کے بارے میں حضرات صحابہ پوچھ رہے ہیں۔ تو اب یہاں بات صاف ہو گئی کہ یہاں جو ہے ای الاسلام افضل کے اوپر کوئی اشکال نہیں ہے، کوئی ہمارے ذہنوں میں جو ہے اعتراض نہیں آنا ہے، اس لیے کہ اسلام ایک ہی مذہب ہے۔ اسلام جو ہے دو تین مذہب تو نہیں ہے، ایک ہی مذہب ہے۔ لیکن حضرات صحابہ کا پوچھنے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ کے نبی اسلام کے اعمال میں سے کون سا عمل بہتر ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، کہ مسلمان کے اعمال میں سے بہترین عمل یہ ہے کہ مسلمان کی ذات سے، مسلمان کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اب یہاں جو ہے دو ہی چیزوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، ایک زبان کا اور ایک جو ہے ہاتھ کا۔ گزشتہ مجلس میں بھی ایسی ہی حدیث گزری تھی، وہاں بھی میں نے کہا تھا مطلب یہ ہے
کہ صرف یہ دو چیزیں آدمی اگر بچا کے رکھے اور باقی جو چیزیں ہیں جیسا کہ دل ہے انسان کا، دل سے کسی آدمی کو برا سمجھ رہا ہے یا پھر جو ہے پیر سے کسی کو تکلیف دے رہا ہے، اس طرح کرنا جائز ہے کیا؟ تو اس کا جواب میں نے یہی دیا تھا کہ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو چیزوں کا تذکرہ کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ آدمی جو ہے انہی دو چیزوں سے دوسرے کو تکلیف دیتا ہے۔ پہلی چیز زبان، دوسری چیز انہی دو چیزوں سے دوسروں کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو چیزوں کا تذکرہ کیا اور تذکرہ کر کے پورے اجزاء کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے، جس کے دل سے، جس کے دماغ سے اور جس کے پیر سے کوئی دوسرا مسلمان محفوظ رہے تو وہ مسلمان کامل ایمان والا ہے۔ اب یہاں جو ہے اور ایک اشکال یہ ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے دوسرے حدیثوں میں بھی سنتے رہتے ہیں، حضرات صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی اعمال میں بہترین عمل کون سا ہے؟ تو واضح حدیثوں میں اللہ کے نبی نے کہا کہ والدین کی خدمت بہترین عمل ہے۔ بعض حدیثوں میں کہا گیا نماز کو اول وقت پر پڑھنا بہترین عمل ہے، جہاد میں اپنے آپ کو پیش کرنا یہ بہترین عمل ہے۔ تو قسم قسم کے جوابات دیے گئے۔ اب جو ہے ان جوابات کا اور اس جواب کا درمیان جو ہے تضاد ہو رہا ہے کہ فلانے حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے انداز سے جواب دے رہے ہیں، اور ایک حدیث میں اور ایک انداز سے، اور ایک حدیث میں اور ایک انداز سے، لیکن سوال ایک ہی ہے، سوال ایک ہی ہے، لیکن جواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف طور پر مختلف جو ہے انداز سے دے رہے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے، حضرات محدثین فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو صحابہ آ کر سوال کرتے تھے، چاہے جماعت کی شکل میں ہو چاہے انفرادی شکل میں، تو جماعت کی شکل میں بھی آ کر صحابہ سوال کر لیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پرکھ لیتے تھے اور اندازہ لگا لیتے تھے کہ بھئی اس چیز کے اندر، اس آدمی کے اندر کس چیز کی کمی ہے۔ تو جو چیز کی کمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آتی تھی اس چیز کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر دیتے تھے کہ کسی صحابی کے اندر جو ہے جہاد میں جانے کی جو ہے وہ شوق نہیں اور وہ جذبہ نہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بہترین عمل کیا ہے؟ جہاد میں اپنے آپ کو پیش کرنا۔ اور کوئی صحابی جو ہے اپنے والدین کی صحیح خدمت نہیں کر رہے ہیں، ان کے جو ہے ان سے کوتاہی ہو رہی ہے، صحابی نے آ کر پوچھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ جواب دیا کہ بھائی والدین کی خدمت کرنا بہترین عمل ہے۔ نماز کے اندر کسی کی کوتاہی ہو رہی تھی تو ان صحابی نے آ کر پوچھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اول وقت میں نماز کا جو ہے اہتمام کرنا یہ بہترین عمل ہے۔ تو جو صحابی آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے ان کے اندر جو کمی ہوتی تھی اس کمی کو جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز میں جو ہے پیش کرتے تھے۔ جیسا کہ آج کل اگر کوئی آدمی ہم سے آ کر یہ پوچھے کہ بھئی آج کے زمانے میں کون سا عمل بہتر ہے، تو ہم آج کے زمانے کے حساب سے یہی ایک ہی جواب دیں گے، اور ہمارے اکابر کا ہی ایک ہی جواب ہے کہ بھئی آج کے زمانے میں ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ ہندوستان کا مسلمان دوسروں کے سامنے اپنے اخلاق کو اچھے طریقے سے پیش کرے۔ یہی جواب کیوں؟ آج کا زمانہ اسی چیز کا جو ہے تقاضا کر رہا ہے، تو اسی وجہ سے زمانے کے حساب سے، آدمی کی طبیعت کے حساب سے جواب جو ہے الگ الگ ہو سکتا ہے، لیکن سوال ایک ہی انداز کا جواب، لیکن جواب جو ہے مختلف انداز کے۔ تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ایک جواب دیا۔ آگے جو باب آ رہا ہے باب الطعام من الاسلامی، کہ یہ باب حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو لا رہے ہیں وہ حدیث کا ٹکڑا تو نہیں ہے، لیکن حدیث سے اس کا تعلق ہے کہ مطلب کیا ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلانا اسلام کے اندر بہترین عمل ہے۔ حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن ابي الخير عن عبد الله بن عمرو ان رجلا سأل رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام خیر۔ اب یہاں جو ہے سوال کرنے والے سوال کر رہے ہیں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بہترین اسلام کیا ہے، یعنی اوپر جو حدیث گزری ہے اسی حدیث کے الفاظ سے ملتے جلتے یہ بھی الفاظ ہیں۔ اوپر کی حدیث میں کیا گزری بات؟ ای الاسلام افضل، یہاں کیا جو ہے سوال کیا جا رہا ہے ای الاسلام خیر، کون سا اسلام بہتر ہے، اور اوپر جو حدیث ہمارے سامنے گزری ہے ای الاسلام افضل، کون سا اسلام افضل ہے۔ افضل اور خیر دونوں بھی ایک ہی معنی میں،
اور دونوں کا معنی ایک ہی ہے لیکن الفاظ مختلف۔ تو پوچھنے والے پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کون سا اسلام بہتر ہے؟ یہاں بھی وہی جواب دیا جائے گا جو اوپر جواب دیا گیا ہے کہ اسلام سے مطلب، اسلام کا مطلب کیا ہے؟ اعمال اسلام، یعنی اسلام کے اندر جو اعمال ادا ہوتے ہیں ان اعمال کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قال تطعم الطعام، یعنی بھوکے کو کھانا کھلانا، اور یہاں جو ہے دو چیزوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اوپر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی چیز کو بتا رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ من سلم المسلمون بلسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے، بہترین مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھوں سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ ایک ہی جو ہے چیز بتائی گئی، یہاں جو ہے دو چیزوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بہترین اسلام اور اسلام کے اعمال میں سے بہترین عمل کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تطعم الطعام، یعنی بھوکے کو کھانا کھلانا، وتقرئ السلام، اور سلام کو آگے یعنی سلام کو پیش کرنا، سلام کو جو ہے آگے لوگوں تک پہنچانا، دوسرے کو سلام کرنا۔ اور کیسے سلام کرنا؟ علی من عرفت ومن لم تعرف، چاہے تو سامنے والے کو پہچانتا ہو یا نہ پہچانتا ہو، سامنے والے کو پہچانتا ہو یا نہ پہچانتا ہو، اگر کوئی آدمی کوئی مسلمان تمہارے سامنے آ جائے تو مسلمان کو کیا کرے؟ سلام کرے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر دو چیزوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، ایک بھوکے کو کھانا کھلانا اور ایک سلام کو عام کرنا، سلام کو جو ہے سامنے والے کے لیے سلام کرنا، چاہے ہم اس کو پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو۔ اب جو ہے یہاں دو چیزیں ہیں، دو چیزوں کا تذکرہ ہوا۔ پہلی چیز بھوکے کو کھانا کھلانا۔ بھوکے سے مطلب کون ہے؟ کیا آج کل کا فقیر بھوکوں میں شامل ہو سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس کا سادہ سیدھا جواب یہی ہے کہ بھئی شریعت کے اندر بھوکا کس کو کہتے ہیں؟ وہ آدمی جس کے پاس کھانے کو کھانا نہ ہو، اس آدمی کو بھوکا کہتے ہیں۔ آج کل لوگ جو بھیک مانگتے پھرتے ہیں ان لوگوں کو اسلام بھوکا نہیں کہتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں کے پاس بھیک لے کر اتنا پیسہ ان کے پاس جمع رہتا ہے کہ وہ لوگ دوسرے کو قرض کے طور پر دیتے ہیں، دوسرے کو سود پر جو ہے پیسہ دیتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی آج ہمارے سامنے اس طرح کا آئے اور اس کا جو ہے پیشہ ہی بھیک مانگنا ہے، تو اگر ہم اس کو کھانا نہ کھلائیں تو ہم گنہگار نہیں ہوں گے، ہم گنہگار نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہی ہے کہ وہ آدمی بھوکا نہیں ہے۔ بھوکا کون ہوتا ہے؟ حقیقت میں جس کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہ ہو، پیسہ بھی نہ ہو، اور وہ آدمی دوسرے کے سامنے ہاتھ بھی نہ پھیلاتا، آدمی دوسرے کے سامنے ہاتھ بھی نہ پھیلاتا ہو۔ تو بھیک مانگنا جو ہے اسلام کے اندر بہت ہی بری چیز ہے، بہت ہی بری چیز ہے۔ ایک مرتبہ حضرات صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے، صحابی آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگنے لگے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دے دیے۔ پھر دوسری مرتبہ صحابی آئے تو دوسری مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا کہ بھئی تمہارے پاس کیا ہے؟ تمہارے پاس چیزیں کون سی چیزیں ہیں؟ کیا سامان تمہارے پاس ہے؟ تو ان صحابی کے پاس جو ہے غالباً ایک جو ہے پانی پینے والا ایک لوٹا تھا اور ایک کوئی چیز تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چیزوں کی نیلامی کی اسی مجلس میں، اور جو صحابی سب سے زیادہ قیمت دے رہے تھے ان صحابی کو وہ چیزیں ادا کر دی، اور وہ پیسے لے کر ان صحابی کو دیے اور دے کر کہا کہ بھئی اتنے میں اپنے گھر والوں کے لیے راشن لا کر گھر میں دے دو، اور اتنے میں کلہاڑی لاؤ اور اس کا جو ہے دستہ لاؤ، کلہاڑی اور اس کی جو ہے لکڑی۔ اس کے بعد وہ صحابی گئے بازار میں جا کر اتنے پیسوں کا راشن کھانے پینے کا سامان لا کر گھر والوں کو دے دیا، اور اس کے بعد جو ہے باقی جو پیسے بچے ہوئے تھے ان پیسوں سے ایک کلہاڑی لی اور ایک دستہ لیا لکڑی لے کر، دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اپنے ہاتھ مبارک سے اس کلہاڑی میں لکڑی رکھا اور اس کو جو ہے مضبوط کیا، اور کلہاڑی ان کے ہاتھ پہ دے دیا اور کہا 15 دن تک تم مدینے میں مجھے نظر نہیں آؤ گے، 15 دن تک تم مدینے میں مجھے نظر نہیں آؤ گے۔ 15 دن تمہارا کام کیا ہے؟ جنگل میں جاؤ، لکڑیاں کاٹو اور اس کو بیچ کر اپنے گھر والوں کے لیے انتظام کرو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھیک مانگنا یہ بہت ہی بری عادت ہے، اگر بھیک مانگنا اپنا پیشہ بناؤ گے تو اللہ کے سامنے ذلیل ہو جاؤ گے،
تو آج کل جو لوگ بھیک مانگتے ہیں وہ لوگ فقیروں میں شامل نہیں ہوتے، اور رمضان کے مبارک موقع پر بہت سارے لوگ جو ہے اپنے صدقات کو بیکار کر دیتے ہیں، اپنی زکوٰۃ کو بیکار کر دیتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں جو ہے اپنے جو ہے صدقات کا پیسہ دے دیتے ہیں، اور خصوصاً زکوٰۃ کا پیسہ اور اسی طریقے سے فطرے کا پیسہ دیتے ہیں۔ تو رمضان میں بھی میں نے کہا تھا کہ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں جو ہے زکوٰۃ کا پیسہ دینا اور اسی طریقے سے کوئی جو ہے اور صدقہ دینا یا پھر جو ہے فطرے کا پیسہ دینا، اگر فطرے کا پیسہ دیں گے، زکوٰۃ کا پیسہ ان لوگوں کو دیں گے تو ہماری زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوگی، فطرہ بھی ادا نہیں ہوگی۔ تو یہاں جو ہے بھوکے کا مطلب کیا ہے؟ بھوکا وہ آدمی ہے جو حقیقت میں بھوکا ہو اور اس کو دوسروں سے بھیک مانگنے کی عادت نہ ہو، اس آدمی کو اسلام میں بھوکا کہا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے علامن وتقرئ السلام، یعنی سلام کو عام کرو، دوسروں کو سلام کرو۔ علامن عرفتا، چاہے تم اس کو پہچانتے ہو، ومن لم تعرف، چاہے تم اس کو نہیں پہچانتے ہو۔ مسلمان ہے سامنے والا، اگر ہم اس کو اس سے ہماری جان پہچان ہے یا نہیں ہے، دونوں صورتوں میں ہم کو ضروری ہے کہ ہم اس کو جو ہے سلام کریں۔ اب جو ہے یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ بھئی ایک مسئلہ جو ہے کیا غیر مسلموں کو سلام کرنا جائز ہے؟ تو محدثین فرماتے ہیں کہ غیر مسلم ہے اور وہ آدمی جو ہے ہمیں سلام کرے تو ہم اس کا جواب نہیں دیں گے، اس لیے کہ سلام کرنا سنت، سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ کوئی جو ہے غیر سلام کرے تو اس کا جواب نہیں دیں گے، اور ہم خود دوسرے غیر کو جو ہے سلام نہیں کریں گے، کیوں؟ شریعت ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اب اس کے اندر جو ہے ہم کو جو ہے اشکال کرنے کی ضرورت نہیں، ہم جو ہے ہمیں اعتراض کا حق نہیں کہ بھئی مسلمان کو جو ہے سلام کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، غیر مسلم کو کیوں نہیں؟ وہ کیا مصلحت ہے، کس وجہ سے حکم دیا گیا، وہ اللہ جانتے ہیں، اللہ کے نبی جانتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے جتنا ہم کو کہا گیا شریعت کے اندر اس کو ماننا ہے اور اس کے اوپر ایمان لانا ہے، اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرنا ہے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اب یہاں جو ہے اور ایک مسئلہ ہے، بہت سارے جو ہے مانگنے والے، بھیک مانگنے والے سلام کرتے ہیں، مسلمان ہیں، مسلمان رہتے ہیں، بہت سارے بھیک مانگتے رہتے ہیں اور بھیک مانگنا ہی ان کا کام ہوتا ہے۔ تو کیا وہ لوگ اگر سلام کریں تو کیا ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ان لوگوں کے سلام کا جواب دیں؟ تو محدثین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان ایسا ہے جو اپنا کام جو ہے اپنا مشغلہ ہی بھیک مانگنا بنا لیا ہے، اگر ایسا آدمی ہم کو سلام کرے تو ہم سلام کا جواب نہیں دیں گے۔ کیوں نہیں دیں گے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ جو آدمی ہمیں سلام کر رہا ہے اسلام کی محبت میں مسلمان ہونے کی حیثیت سے سلام نہیں کر رہا ہے، بلکہ اس کے سلام کا مطلب کیا ہے، کس وجہ سے سلام کر رہا ہے، سلام کر کے ہم سے کچھ لینا چاہتا ہے۔ تو سلام سے وہ آدمی جو ہے کچھ چیزیں حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس لیے محدثین فرماتے ہیں کوئی ایسا آدمی مسلمان ہے لیکن بھیک مانگنا اس کی عادت ہو چکی ہے، بھیک مانگتا ہی رہتا ہے، تو وہ آدمی اگر سلام کرے تو اس کی بھی سلام کا جواب ہم نہیں دیں گے، اور سلام کا جواب نہیں دینے پر ہمارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تو یہ جو ہے اسلام کے جو ہے نشیب و فراز ہے کہ اسلام جو ہے مسلمان کو ہر اعتبار سے رہبری کرتا ہے، ہر اعتبار سے ہر کام میں اسلام جو ہے مسلمان کا ساتھ دیتا ہے اور مسلمان کی رہبری کرتا ہے، تاکہ مسلمان جو ہے کسی بھی میدان میں ناکام نہ ہو، کسی بھی میدان میں اپنا عمل بیکار نہ کرے۔ اس وجہ سے شریعت ہماری جو ہے یہ مسلمان کی بہت ساتھ دیتی ہے، مسلمان کی بہت رہبری کرتی ہے۔ تو یہ جو ہے آج کے دو حدیثیں ہمارے سامنے آئی، دونوں حدیثوں کا خلاصہ یہ ہے کہ بھئی مسلمان وہ ہے جو جس کے ہاتھ اور جس کے زبان، جس کے پیر دوسرے اعضاء سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ اور بہترین عمل کیا ہے؟ وہ جو اس کا جواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کے طبیعت کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف الفاظ میں جواب الگ الگ دیے ہیں، اور یہاں جو جواب دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ بھئی بھوکے کو کھانا کھلانا بہترین عمل ہے، اور اسی طریقے سے سلام کو عام کرنا، چاہے ہم اس کو پہچانتے ہوں چاہے نہیں پہچانتے ہوں، یہ بھی جو ہے بہترین عمل ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو حدیث کی جو برکتیں ہیں، حدیث کی جو رحمتیں ہیں، ان رحمتوں برکتوں کو لینے کی اور اس کا ہم لوگوں کو حقدار کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور حدیث کے اندر جو باتیں گزر رہی ہیں ان باتوں کو اپنی زندگی میں لانے کی، ان باتوں کو عملی جامہ پہنانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔